नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक हदीस शरीफ में है, एक मर्तबा हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से उनके हुजूर के दर दौलत ने मुलाकात की तो देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चटाई पर आराम फरमा रहे हैं। चटाई पर, और चटाई के बुनाई के निशान आपकी पुश्त मुबारक पर, पीठ पर बन गए। हज़रत उमर देखकर बहुत रंजीदा हुए, बड़े गमगीन हुए। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, कुशादगी की दुआ कीजिए। रूम और ईरान वालों पर, कैसर व किसरा पर बड़ी कुशादगी की गई, बड़ी वुसअत और खुशहाली उन्हें दी गई। अल्लाह ने उनको बहुत दुनिया की दौलतें अता की, हालांकि वो लोग अल्लाह की इबादत भी नहीं करते। कैसर व किसरा अपने ऐश कदों में आराम करें और अल्लाह का महबूब चटाई पर है। तो हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया, उमर, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि दुनिया की दौलतें उनके लिए हों और आखिरत की अल्लाह की नेमतें हमारे लिए हों? इससे क्या सबक मिला कि एक मोमिन जो है, एक मुसलमान, वो दुनिया में ऐश करने के लिए नहीं आया है। थोड़ी बहुत दुनिया, बहुत ज़रूरतों के लायक अल्लाह ताला अता फरमा दे, ये उसके लिए बहुत काफ़ी है कि जिसके लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है। इसके अलावा हदीसों में ये भी आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी चमड़े के बिस्तर पे आराम फरमाते थे। हज़रत आयशा से मरवी हदीस है, आपका जो तकिया होता था चमड़े का होता था और उसमें खजूर के पत्ते या खजूर की शाखें भरी होती थी। खजूर की छाल या पत्ते वगैरह उसमें भरे होते थे। चमड़े के बिस्तर पर भी आपने आराम किया, चटाई पर भी आप लेटे। आज इन सुन्नतों पे हम लोग अमल तो नहीं कर सकते और ज़रूरी भी नहीं है चटाई पर लेटना या चमड़े बिस्तर पर लेटना। अगरचे सुन्नत है, लेकिन ये ऐसी सुन्नत नहीं है कि अगर कोई आदमी बिछौने पर लेटे, दरी पर लेटे, जाड़ों में रुई के गद्दे पर लेटे तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा, जायज़ है। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आजकल कहाँ के बिछौने, कहाँ के रुई के गद्दे,
اور کہاں کی دری. اب تو ہم لوگوں نے اتنی زیادہ دنیا داری اپنائی ہے کہ وہ ڈنلپ کے موٹے موٹے گدے چل رہے ہیں. ڈنلپ کے موٹے موٹے گدے یہ کیا ہے؟ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بظاہر ہم جو حضور کے طریقے ہیں اور تعلیم ہے اس کی بظاہر عملی طور سے ایک ہم نے جسی پیدا کر لی ہے کہ اللہ کے رسول اگر چٹائی یا گدے اس پہ چمڑے پر لیٹے ہیں تو ہم بچھونوں دریوں روئی کے گدوں پر بھی صبر نہیں کریں گے. دن بدن موٹا ہوتے ہوتے اتنا موٹا ہو گیا کہ اس میں لیٹا تو گھس گیا اس میں پکڑ کر. کیا ملا؟ کیا ملا؟ کیا بن گئے؟ کتنی ویلو بڑھی؟ سمجھے آپ؟ ایسا لگتا ہے جیسے چڑسی ہے، کہاں چمڑا کہاں چٹائی، پیٹھ میں نشان. موٹا ہوتا رہا گدا، موٹے موٹے ہوتے ہوتے اس میں گھس گیا گدے میں پکڑ کر. کچھ سوچو، سمجھے؟ اور غور کرو کہ ہم اسلام اور حضور کے طریقوں سے دیکھو تھوڑی بہت دوری تو چل جائے گی، ان کی طرح ہم نہیں ہو سکتے، بزرگوں کی طرح، حضور کی طرح تھوڑی بہت دوری تو چل جائے گی، اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن یہ دوری بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. سمجھا؟ اور اس میں زیادہ ہاتھ جو ہے گھر گرہستی کے یہ سامانوں کی زیادتی، یہ فالتو سامان، غیر ضروری سامان جس کی کوئی ضرورت نہیں، جس کے بغیر زندگی میں کوئی پریشانی نہیں. چلے پریشانی ہوتی تو چلو صبر آ جاتا کہ پریشانی کی وجہ سے ایسا کیا. کوئی پریشانی نہیں، بالکل بے وجہ ایسی گرہستی، ایسی بے ضرورت چیزیں، فالتو چیزیں، ان سب چیزوں کو بڑھاوا دینے میں ہاتھ جو ہے ان جہیزوں کا ہاتھ ہے. ان جہیزوں نے ہم کو اسلام سے بہت دور کر دیا، ہمیں اپنے نبی کی سنتوں سے بہت زیادہ دور کر دیا. تھوڑا بہت نہیں، زیادہ دور کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ اپنے گھر میں اتنا ہی سامان رکھو جتنا ایک سوار لے کے چلتا ہے. گھر سے نکلتا ہے، جب سواری پہ بیٹھتا ہے سفر کرنے کے لیے، جو وہ لے کے چلتا ہے اتنا ہی سامان گھر میں رکھو. مالداروں کے پاس بیٹھنے سے بچو، مالداروں میں بیٹھنے سے آدمی کا دماغ خراب ہوتا ہے، بچوں کا، عورتوں کا، کہ فلاں میں ایسا تھا تو ہم بھی ایسا، فلاں جگہ ایسا تھا تو ہم بھی ایسے پہنے. انہوں نے فرمایا تھا عائشہ لا تخلق الثوب حتی ترقعیہ، کپڑے کو اس وقت تک پرانا نہ سمجھو جب تک کہ اس کے اوپر پیوند نہ لگا لو. تو کہاں تو ہم کو تعلیم دی گئی تھی کہ تم کم سے کم سامان رکھو. ان جہیزوں نے گھروں کو بے تکا بھر دیا، بے ڈھنگا بھر دیا. اللہ تعالیٰ وہ قوم پیدا فرمائے جو ہمیں عقل عطا کرے. بہت دور جا رہے ہیں ہم، سمجھا؟ اور یہ دولت کے نشے، یہ پیسے کی زیادتی، یہ ہم کو بہت گہرے گڈھے میں لے کے جا رہی ہے. پیسہ بھی اللہ تعالیٰ اسی کو عطا فرمائے کہ پیسے والا ہو کر کے بھی اس کو صبر ہو. ایک آدمی کو ہوتا ہے کہ پیسہ ملا، بورا گیا، آپے سے باہر، ہوش میں نہیں، قدم زمین پہ نہیں، کسی کو سلام نہیں کر سکتے. ہر وقت دماغ میں یہی کیا کھاؤں، کیا پہنوں، کیا کھاؤں، کیا پہنوں، کیسے لوگوں کے سامنے آؤں، میری ویلو ہو، لوگ کہیں کہ صاحب یہ بہت بڑے آدمی ہیں، اوروں کی طرح رہوں گا تو لوگ کہیں گے ارے اس میں ان میں کیا فرق ہے. دیکھو عزت ایسے نہیں ملتی، عزت اللہ دیتا ہے. سمجھے آپ؟ ان چیزوں کو سمجھو، عمل کرنے کی کوشش کرو. سمجھا آپ؟ اور یہ گدے جو ہیں یہ موٹے موٹے
جو ڈنلپ والے جو چل رہے ہیں یہ گرمی پیدا کرتے ہیں، یہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ۔ میں نے غور کیا ہے کہ ہر سنت میں حکمت ہے اور ہر سنت کو چھوڑنے میں دین کا بھی نقصان ہے اور دنیا کا بھی نقصان ہے۔ آج میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے مریضوں کو ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں تخت پر لیٹو، تخت پر لیٹنے سے، زمین پر لیٹنے کی ترغیب دیتے ہیں کچھ مریضوں کو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ موٹی موٹی چیزوں پر لیٹنا آدمی کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی مضر ہے، نقصان دیتا ہے۔ قربان جاؤں اس پیغمبر اسلام کے، اس نبی والا شان کے، اس کے قدموں میں اللہ نے جنت بھی رکھی اور دنیا کی عزت و حکمت بھی قدموں میں رکھی۔ جس زاویے سے دیکھو، جس نظریے سے دیکھو، سمجھے آپ؟ غور کرتے کرتے جتنا غور کرو گے اتنا ہی مزہ آئے گا۔ خلاصہ کلام یہ کہ آج کی میری ایک چھوٹی سی گفتگو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دیکھو میں پھر یاد دلا رہا ہوں، آج میں تمہیں یاد دلا رہا ہوں، کل ہو سکتا ہے یاد دلانے والے بھی نہ ملیں۔ وہ لوگ تمہارے سامنے آئیں گے جو تمہیں خوش کرنے والی باتیں کریں گے، تمہارے دل جیتنے والی باتیں کریں گے۔ آج میں تمہیں یاد دلا رہا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جن باتوں میں ہم دین کے اوپر چلنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی کلیش نہیں ہے، ان کاموں کو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کو بھی ہم کیوں چھوڑیں گے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کھانے پینے، پہننے اوڑھنے میں سادگی عطا فرمائے، یا شادیوں کے معاملے میں بھی سادگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔